بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فعل المضارع کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس درس میں ہم لوگ جانیں گے کہ فعل مضارع میں نفی کے معنی کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، فعل مضارع میں مستقبل کے معنی پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور مضارع مجہول کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ آئیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم جانیں گے فعل مضارع میں نفی کے معنی کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، فعل مضارع میں مستقبل کے معنی پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، مضارع مجہول کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے اصول و قوانین کیا ہے۔ نیا سبق سیکھنے سے پہلے فعل مضارع کے متعلق پچھلی بات کی یہ دہرائی کر لیں کہ فعل مضارع کیا ہے۔ فعل مضارع عربی کا ایک ایسا فعل ہے جو حال اور مستقبل کے معنی دیتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں یدرسو، اس کے معنی وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں فعل مضارع میں مستقبل کے معنی مخصوص کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر فعل مضارع میں مستقبل کے معنی مخصوص کرنے ہوں تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع سے پہلے حرف سین جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک فعل مضارع ہے یفتح، اس سے پہلے اگر سین لگا لیں تو اس کی حالت یا اس کی شکل بنے گی سیفتح۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یفتح کے معنی تھے وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا۔ جب ہم نے سین لگا دیا اور سیفتح اسے لکھ لیا تو اس سے مراد فقط وہ کھولے گا ہی ہوگا۔ دوسرا طریقہ فعل مضارع میں مستقبل کے معنی مخصوص کرنے کا یہ ہے کہ فعل مضارع سے پہلے لفظ سوف کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے یفتح سے پہلے سوف لگانے سے سوف یفتح ہوتا ہے اور اب اس کا ترجمہ بنے گا ان قریب یا جلد ہی وہ کھولے گا۔ فعل مضارع تعلمون، تم جانتے ہو یا جانو گے، اور یسجدانی، وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ آپ انہیں بتائی گئی تبدیلیاں، کون سی تبدیلیاں؟ جو مستقبل کے معنی مخصوص کرنے کی ہوتی ہیں، جو ہم نے اوپر سیکھی ہیں، اس کے مطابق مستقبل سے مخصوص کریں تعلمون کو اور یسجدانہ کو۔ تو ہم نے کیا کیا؟ سوف تعلمون اگر ہم لکھیں گے سوف کے ساتھ تو اس کا معنی ہوگا ان قریب تم جان لو گے، یعنی تم سب جان لو گے۔ اور اگر ہم سین لگا دیں یسجدان سے پہلے تو یہ سیسجدانی ہو جائے گا اور اس سے مراد ہے وہ دونوں سجدہ کریں گے۔ یہ مثنیٰ کا ہے، مثنیٰ میں تبدیل ہوا ہے، اور تعلمون جو ہے وہ جمع مذکر میں کے لیے بنایا گیا ہے۔ آئیے اب تک مضارع کے متعلق جو کچھ جانا ہے اس کی دہرائی اس چھوٹے سے مائنڈ میپ کے ذریعے کر لیتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے ہم نے جانا کہ فعل کی تقسیم ماضی، مضارع اور امر کی صورت میں ہوتی ہے عربی لغہ میں۔ فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل کے معنی دیتا ہے۔ اگر ہم ایک صیغہ لے لیں یفعلو، تو پہلا صیغہ ہے مفرد مذکر کا غائب کے لیے فعل مضارع کا۔ تو فعل مضارع یفعلو سے مراد وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، اس طرح ہوتا ہے۔ اور اگر فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا ہو تو سین یا سوفا مضارع کے شروع میں لگا لیا جاتا ہے۔ اس طرح یفعلو ہی کے صیغے کو ہم نے یہاں پر مثال کے طور پر لیا ہے سیفعلو یا سوف یفعلو، وہ کرے گا یا عنقریب وہ کرے گا۔ آئیے فعل مضارع میں نفی کے معنی پیدا کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں، مگر اس سے پہلے یاد کریں کہ ماضی کے جب ہم لوگوں نے جملے لیے تھے اور ان میں نفی کے معنی پیدا کرنے تھے تو ہم نے لفظ ما کا اضافہ کر دیا تھا۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے دیکھ لیتے ہیں۔ فتحت سے مراد ہوتا ہے میں نے کھولا، اگر ما لگا لیں اس سے پہلے تو یہ بن جاتا ہے میں نے نہیں کھولا۔ مگر مضارع میں نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے لفظ لا لگا لیا جاتا ہے۔ کبھی استثنائی صورت میں ما بھی لگایا جاتا ہے جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، مگر ابھی صرف لا لگا کر ہم مضارع میں نفی کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک صیغہ ہے جس کے معنی تفتح، جس کے معنی ہے تو کھولتا ہے یا تو کھولے گا۔ اگر میں نے اس سے پہلے لا لگا لیا لا تفتح تو اس سے مراد ہو جائے گی تو نہیں کھولتا ہے یا تو نہیں کھولے گا۔ آئیے
کچھ افعال مضارعہ کے ساتھ اس کی دہرائی پھر سے کر لیتے ہیں، جو بھی ہم نے پہلی سلائیڈ میں لیے تھے، یسجدان، جس سے مراد ہے تم دونوں جو ہے وہ سجدہ کرتے ہو یا تم دونوں سجدہ کرو گے. اگر لا لگا دیا، لا یسجدان، تو اس سے مراد ہوگا تم دونوں سجدہ نہیں کرتے ہو، تم دونوں سجدہ نہیں کرو گے. اسی طرح تعلمون اگر ہم لیتے ہیں اور اس سے پہلے لا لگا لیتے ہیں، لا تعلمون، تو تعلمون سے مراد ہوتا ہے تم جانتے ہو یا تم جانو گے، اور لا تعلمون سے مراد ہے تم نہیں جانتے ہو یا تم نہیں جانو گے. آئیے فعل مضارع معروف کو مجہول میں بدلنے کا طریقہ دیکھتے ہیں. معروف سے مراد مشہور کے ہیں، اور فعل مضارع معروف سے مراد ایسا حال و مستقبل کا فعل جس کے فاعل کا علم ہو. اس ضمن میں فعل مضارع کے پچھلے درس میں لیے گئے تمام صیغے معروف کہلائیں گے، جن میں ان کے فاعل ضمیر کی صورت میں پوشیدہ تھے. یہاں پر ایک مثال کے ذریعے اس بات کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. یکتبو ایک فعل مضارع ہے جس کے معنی ہے وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. اس میں بات مفرد مذکر غائب کی ہو رہی ہے اور ضمیر وہ اس فعل میں فاعل کے طور پر موجود ہے، جبکہ مجہول جہل سے نکلا ہے جس کے معنی لا علمی کے ہیں. فعل مضارع مجہول ایسا فعل ہوتا ہے جس میں فاعل موجود نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اردو کی مثال دیکھیں، وہ کھولا جاتا ہے یا وہ کھولا جائے گا. اس کے اندر جو کھولتا ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہو رہا، یعنی فاعل موجود نہیں ہے. بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو بھی چیز ہے وہ کھولی جاتی ہے یا وہ کھولی جائے گی. عربی میں فعل مضارع مجہول بنانے کا ایک ہی وزن ہے اور وہ ہے یفعلو. اس وزن پر فعل مضارع معروف کے یفعلو، یفعلو اور یفعلو اوزان والے تمام افعال مضارعہ مجہول کے اسی ایک صیغے یفعلو میں تبدیل ہو کر مجہول بن جاتے ہیں. جیسے یفتحو ہمارے پاس فعل مضارع معروف ہے جس کے معنی ہے وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا، اور اگر اس کو ہم یفعلو وزن پر یفتحو کر دیں اور یہ ایک مضارع مجہول بنا دیں تو اس سے مراد ہوگا وہ کھولا جاتا ہے یا وہ کھولا جائے گا. وہ کھولتا ہے نہیں ہوگا، کھولا جائے گا ہوگا. اسی طرح یضربو سے مراد وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. یہ ایک فعل مضارع معروف ہے. اسے ہم نے جب یفعلو کے وزن پر یضربو بنا دیا تو یہ ایک فعل مضارع مجہول بن گیا، اور اب اس سے مراد ہے وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. کون اس کو مارے گا اس کا پتہ نہیں ہے. ینصرو یہ ایک فعل مضارع معروف ہے. اس سے مراد ہے وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. اگر ینصرو کو یفعلو کے وزن پر ینصرو کہیں تو یہ بن جاتا ہے ینصرو سے مراد ہوتی ہے وہ مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا. اب اس میں پتہ نہیں ہے کہ فاعل کون سا ہے، کون مدد کرے گا. آئیے فعل ماضی معروف شریبہ سے یشربو فعل مضارع معروف کی گردان کر کے دہرائی بھی کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فعل مضارع مجہول کے صیغوں کو بھی بناتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کا دوبارہ سے اعادہ کر لیں یہاں پر کہ شریبہ ایک فعل ماضی تھا، اس سے ہم نے اگر یشربو بنایا، فعل مضارع بنایا تو ہم نے اس کے شروع میں یا لگا دیا اور یہ یشربو فعل مضارع معروف بن گیا. یشربو فعل مضارع معروف سے کو ہم نے جب یفعلو کے وزن پر تبدیل کیا تو پھر وہ مضارع مجہول جو ہے اس کا صیغہ بن گیا جو کہ یشربو ہے. سرخ رنگ میں آپ جب یہاں پر امثلہ دیکھیں گے، ان مثالوں میں جو سرخ رنگ ہوگا وہ مضارع معروف، جبکہ نیلا رنگ جو ہوگا وہ مضارع مجہول کی گردان کو ظاہر کر رہا ہوگا. مفرد مذکر غائب کے لیے یشربو کی کیا بنے گی؟ یشربو ہوگا مفرد مذکر غائب کے لیے، اور یشربو جو ہے وہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے. اس طریقے سے مفرد مؤنث غائب کے لیے اگر ہم یشربو کو دیکھیں تو وہ کیسے بنے گا؟ تشربو بنے گا، فعل مضارع معروف، اور تشربو فعل مضارع مجہول ہوگا.
اسی طرح مثنی مذکر غائب کا کیسے تبدیل ہوگا صیغہ؟ یشربانی، یہ مضارع معروف ہے اور مضارع مجہول کا صیغہ ہے یشربانی۔ اسی طرح مثنی جو مؤنث غائب ہے اس کے لیے تشربانی معروف کا ہے، فعل مضارع معروف، اور فعل مضارع مجہول کا ہوگا تشربانی۔ جمع مذکر غائب کے لیے یشربو جو ہے وہ کیسے تبدیل ہوگا؟ یشربونا، اور یشربو جو ہے وہ یشربونا ہو جائے گا۔ جمع مؤنث غائب کے لیے فعل مضارع معروف ہوگا یشربنا، اور فعل مضارع مجہول ہوگا یشربنا۔ اسی طرح اگر ہم مفرد مذکر مخاطب کی بات کریں تو تشربو جو ہے وہ مضارع معروف ہوگا مفرد مخاطب کے لیے، اور تشربو جو ہوگا وہ مفرد مذکر مخاطب کے لیے فعل مجہول کا صیغہ ہوگا مضارع کا، اور مفرد مؤنث مخاطب کے لیے فعل مضارع معروف کا جو صیغہ ہوگا وہ تشربینا ہوگا، اور مضارع مجہول کا جو صیغہ ہوگا وہ تشربینا ہوگا۔ اسی طرح مثنی مذکر و مثنی مؤنث مخاطب کا جو صیغہ ہوگا معروف کا وہ ہوگا تشربانی، اور مضارع مجہول کا جو صیغہ ہوگا وہ ہوگا تشربانی۔ اسی طرح جمع مذکر مخاطب کے لیے ہم کہیں گے یعنی معروف کا جو صیغہ ہم استعمال کریں گے وہ ہوگا تشربونا، اور مضارع مجہول کا صیغہ استعمال کریں گے تشربونا۔ جمع مؤنث مخاطب کے لیے مضارع معروف کا صیغہ استعمال ہوگا تشربنا، اور مضارع مجہول کا صیغہ استعمال ہوگا تشربنا۔ اسی طرح مفرد مذکر و مفرد مؤنث متکلم کے لیے کیا صیغہ استعمال ہوگا مضارع معروف کا؟ اشربو، اور مضارع مجہول کا صیغہ استعمال ہوگا اشربو۔ مثنی مذکر و مثنی مؤنث متکلم کے لیے ہمارا جو صیغہ استعمال ہوگا معروف کا مضارع معروف کا وہ ہوگا نشربو، اور مجہول کا جو صیغہ استعمال ہوگا مضارع مجہول کا وہ ہوگا نشربو۔ اسی طرح جمع مذکر و جمع مؤنث متکلم کا جو صیغہ مضارع معروف کا استعمال ہوگا وہ بھی نشربو ہی ہوگا، اور مضارع مجہول کا جو صیغہ استعمال ہوگا وہ ہوگا نشربو۔ تو اس طریقے سے آپ کسی بھی فعل کو لے لیں، اگر ماضی کا آپ کے سامنے فعل آ رہا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو اسے مضارع میں تبدیل کر کے مضارع معروف اور مضارع مجہول کو دوبارہ سے دہرا لیں، یا کسی بھی فعل مضارع کو آپ لے کر اس کو معروف میں اور مجہول تمام صیغوں میں آپ اسی طرح دیکھیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اور آپ کو اچھے طریقے سے تمام گردانیں یاد ہو جائیں۔ چھوٹا سا ایک مراجعہ کر لیتے ہیں یعنی دہرائی کر لیتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے ابھی آج کے سبق میں لیا ہے ان سب کا۔ جس طرح تمام فعل ماضی معروف ان 3 اوزان پر بنتے ہیں، اسی طرح افعال مضارعہ کے تمام معروف مضارع افعال ان اوزان پر بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر فعل ماضی کے ہم نے 3 اوزان لیے تھے، فعل، فاعل، فعل۔ مضارع کے جو اوزان تھے وہ کیا لیے تھے ہم نے؟ یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ یہ ماضی کے 3 اوزان اور مضارع کے 3 اوزان ہم لوگوں نے دیکھے تھے۔ مضارع معروف کے 3 اوزان پر بننے والے تمام افعال مجہول کے ایک ہی وزن پر بنائے جاتے ہیں۔ تمام افعال سے مراد یفعلو، یفعلو اور یفعلو، یہ جو اوزان پہ بننے والے مضارع کے تمام افعال ہیں وہ مضارع مجہول کے ایک ہی وزن یفعلو پر بنائے جائیں گے۔ اگر مضارع میں صرف نفی کے معنی پیدا کرنے ہیں تو مضارع سے پہلے لا لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا یا کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ اگر مضارع میں صرف مستقبل کے معنی ڈالنے ہو یعنی مضارع کو مستقبل کے معنی کے ساتھ مخصوص کرنا ہو تو سین یا سوفا اس سے پہلے لگا دیں گے، جیسے سیشربو وہ پیے گا، یا سوف یشربو وہ عنقریب پیے گا۔ آج کے سبق کو دہرانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں،
قرآنی آیات کی تلاوت کرنے کے دوران فعل مضارع کی معروف و مجہول کے پیرائے میں نشاندہی کریں اور ان کا ترجمہ خود سے کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پر کچھ آپ کو آیات میں نے دے دی ہیں، ان آیات کی مدد سے آپ آج کے سبق کا مراجعہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے آیا ہے سورۃ ابراہیم کی یضرب اللہ الامثال للناس۔ یضرب کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے یا فعل مجہول ہے؟ اسے آپ اس طریقے سے دیکھیں۔ پھر آپ یہ بھی اس میں دیکھیں کہ آپ نے فاعل کے بارے میں پڑھ لیا ہوا ہے، فاعل کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ فاعل کون سا ہے اس میں، اور مفعول بہ کہاں ہے، کون سا ہے اس کے اندر۔ پھر آپ اس کے اندر اسم مجرور ہے یا نہیں، کوئی مرکب استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے اپنی تمام لیے گئے اسباق جو اس درس میں نہیں بھی ہیں، جو پچھلے ہم نے دروس میں پڑھے ہیں، ان کا مراجعہ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف آج کے درس کا مراجعہ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو ان آیات میں کر سکتے ہیں، ان آیات کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا طریقہ میں نے بتایا ہے آپ کو، باقی آپ مزید طریقے خود سے دریافت کریں یا ایجاد کریں تاکہ آپ کو اپنا سبق یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح ایک اور مشق بھی ہے، اگلی جو آپ دیکھیں گے اس میں بھی آپ دہرائی کر سکتے ہیں لیے گئے تمام اسباق کی یا لیے گئے آپ کے آج کے درس کی۔ ایک اور طریقہ اس طریقے سے بھی آپ دیکھیں مزید عبارات کو، عربی کی عبارات کو پڑھ کے، اور ان میں جانے کہ مضارع معروف کون سے ہیں اور مضارع مجہول کون سے ہیں اس کے اندر۔ یہاں پر فیقتلون و یقتلون، اس میں فعل مضارع کون سا ہے، فعل مجہول کون سا ہے مضارع کا۔ ستغلبون و تحشرون الی جہنم، یہ طریقہ کار ہے آج کے سبق کی دہرائی کرنے کا۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ میں نے اگلی سلائیڈ میں جو ہے وہ لکھا ہے، آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ جیسا کہ یہاں پر ہے مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت جدول کے مطابق کریں۔ یہاں پر ایک سوال دیا ہوا ہے جس میں ایک کالم میں آپ کو افعال دیے ہوئے ہیں، پھر آپ کو دوسرے کالم میں بتانا ہے ان کے زمانہ کے بارے میں کہ یہ کس زمانے سے تعلق رکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ مضارع معروف ہیں یا مضارع مجہول ہیں یا ماضی ہیں، ماضی کے ہیں، معروف یا مجہول، پہلے پڑھ لیں اس کے بعد پھر دیکھیں۔ اس کے بعد اگلا کالم جو ہے اس میں آپ نے بتانا ہے ان افعال کا صیغہ، اور آخری کالم میں آپ نے ان کا ترجمہ کرنا ہے اردو میں۔ یہ خود سے کریں اور چیک کریں کہ آپ نے سبق جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ لیا ہے یا نہیں۔ ان کے آنسرز تو میں نے یہاں پر دے دیے ہیں آپ کو، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے خود کریں، خود سے سمجھ کے کریں، اس کے بعد پھر آپ جواب دیکھ سکتے ہیں اور جواب دیکھیں تاکہ آپ کی سیلف اسسمنٹ ہو جائے، یعنی خود سے آپ اپنا امتحان لیں اور خود سے اپنا دیکھیں کہ آپ کس اسٹیج پر ہیں، بلو ہیں یا ایوریج ہیں یا ایکسیلنٹ ہیں یا ویری گڈ ہیں۔ اس طرح سے اپنا جو ہے اسٹینڈرڈ کا خود سے آپ ایک تعین کر لیں اور پہلے کام خود کریں یا کسی کو سمجھائیں یا خود سے دوبارہ سمجھیں اگر نہیں آتا تو، اور اس کے بعد پھر آپ جواب کو دیکھیں تاکہ آپ کو اپنے ایک لیول کا تعین ہو جائے آپ کے ذہن میں کہ آپ اس لیول پر کھڑے ہیں اور آپ نے اور اوپر اس لیول سے جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے۔ آئیے اس مائنڈ میپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ مائنڈ میپ مضارع کے لیے گئے سبق کی دہرائی کے لیے مرتب کیا گیا ہے، جو بھی آج کا سبق لیا ہم لوگوں نے۔ زمانے کے لحاظ سے ہم نے جانا کہ فعل جو ہے وہ 3 طرح سے منقسم ہے عربی لغہ میں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل مضارع جو ہے وہ مضارع معروف اور مضارع مجہول کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ مضارع معروف کے جو اوزان ہیں وہ ہیں یفعلو، یفعلو اور یفعلو، اور مضارع مجہول کا ایک ہی وزن ہے اور وہ ہے یفعلو۔ معنی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں فعل مضارع کو تو وہ حال اور مستقبل کے معنی دیتا ہے۔ اگر ہم فعل مضارع کو صرف مستقبل کے معنی کے ساتھ مخصوص کریں تو اس کو کرنے کے لیے فعل مضارع سے پہلے سین یا سوف لگا دیا جاتا ہے۔ اگر فعل مضارع میں نفی کے معنی پیدا کرنے ہیں تو فعل مضارع سے پہلے لا لگانے سے فعل مضارع میں نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔
سبق دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلے سبق میں مزید موضوعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. آپ سب کا بہت شکریہ اور اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.